ناول اظہار محبت رائٹر زوبیہ شیخ بی جان نے ایک نظر اپنے خوبصورت پوتے علی خان کو دیکھا تھا جو کہ نکسکسا تیار ہو کر آفس جا رہا تھا۔ تبھی اپنے بیٹے کی بات سن کر وہ ہنسنے لگی تھی۔ بی جان، آپ اسے اتنی غور سے نہ دیکھیں بلکہ آفس والوں کے لیے دعا کریں جن پر آج یہ عذاب مسلط ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ بی جان نے اپنے بیٹے کو دیکھا اور بولی، کتنی بری بات ہے، تم اپنی بیٹی کے بارے میں ایسے سوچ رکھتے ہو۔ وہ بھی اپنے والدہ کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے۔ زندگی کب کیا کر جائے کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ مشال نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ وہ وقت کے دہانے پر کھڑی ہوگی۔ اس نے تو ہمیشہ سے یہی سوچا تھا کہ وہ ایک اچھی زندگی گزاریں گے۔ اس دنیا میں اس کے والد کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی نہیں تھا اور اس کے والد اپنی بیٹی سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ مشال نے اپنی ماں کو نہیں دیکھا تھا لیکن باپ کے ہوتے ہوئے اس نے کبھی ماں کی کمی بھی محسوس نہیں کی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے والد نے بہت محنت سے اسے پال پوس کر بڑا کیا، اچھی تعلیم دلوائی تھی اور اب وہ اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے بہت پریشان تھے۔ وہ بہت عام علاقے میں رہتے تھے۔ مشال کا باپ ایک کلرک تھا۔ ریٹائر ہونے کے بعد وہ گھر پر ہی سارا وقت گزارتا تھا۔ مشال نے اپنے والد سے نوکری کرنے کی خواہش ظاہر کی تو انہوں نے اسے اجازت دے دی، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کا کوئی بھی خواب توڑنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ شروع سے جانتے تھے کہ مشال کی خواہش ہے اور پھر اس نے مکمل اپنی رضامندی دے دی تھی کہ اس کے بعد جہاں مرضی اس کی شادی کر دے۔ مشال بہت خوش تھی، وہ اب نوکری بھی کر سکتی ہے۔ اپنے رب کی بہت شکر گزار تھی۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آج وہ جلدی جلدی تیار ہونے لگی، کیونکہ اس کو انٹرویو کے لیے ایک جگہ جانا تھا۔ قریبی محلے میں ایک لڑکی نے اسے بتایا تھا کہ اس کی تعلیمی ریکارڈ کے حوالے سے ایک نوکری ہے اگر وہ کرنا چاہے تو۔ مشال کی اس لڑکی سے اچھی دوستی تھی، ان کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا بھی تھا، اس لیے اس کے والد نے مطمئن ہو کر اجازت دے دی۔ مشال کالے کلر کے وائی میں گھر سے نکلی اور اس لڑکی کے بتائے گئے ایڈریس پر جا پہنچی۔ ہاتھ میں فائل تھامے وہ بہت اعتماد سے قدم اٹھا رہی تھی۔ اتنی بڑی بڑی عمارتیں دیکھ کر مشال بہت زیادہ حیران تھی۔ اس نے شروع سے یہی سوچا تھا کہ وہ اپنی تعلیم مکمل ہونے کے بعد نوکری کرے گی، لیکن نوکری ملنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ یہ بات اس نے اپنے دوست سے سن لی تھی، لیکن وہ ایک مرتبہ آزمانا چاہتی تھی۔ اس نے سنا ہوا تھا کہ کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی۔ اپنے ہی سوچ کے تانے بانے سیٹ کرتی ہوئی مشال اس بڑی عمارت میں داخل ہوئی۔ ریسیپشن والی لڑکی سے انٹرویو کا پوچھنے کے بعد ایک جگہ بیٹھ گئی۔ مشال کے ساتھ اور بہت سی لڑکیاں وہاں انٹرویو دینے کے لیے آئی تھیں، لیکن مشال بہت مطمئن تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اگر اسے یہاں نوکری نہیں ملی تو وہ کہیں اور جا کر بھی کوشش کرے گی، لیکن ہار نہیں مانے گی۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی جب اچانک آفس میں بھگدڑ مچ گئی۔ لوگ یہاں سے وہاں جانے لگے۔ مشال نے ایک لڑکی سے پوچھا تو اس نے کہا باس آ رہی ہیں۔ مشال نے کہا تو اس میں اتنی پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ تب اس لڑکی نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا اور بولی، تم ابھی یہاں نہیں ہو نا، اس لیے تمہیں اندازہ نہیں ہے، آج چھوٹے باس آ رہے ہیں۔ یہ آفس ان کے والد کا ہے اور وہ بہت اچھے انسان ہیں، مگر چھوٹے صاحب بہت ہی زیادہ غصے کے تیز اور اکھڑ دماغ کے مالک ہیں۔ وہ بات کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھتے کہ چھوٹا ہے یا بڑا، بس اپنے لفظوں سے دوسرے بندے کو گھائل کرنا جانتے ہیں۔ تو میں تمہیں مشورہ دے رہی ہوں کہ آج چلی جاؤ، کل بڑے صاحب آئیں گے، انہی کے ساتھ انٹرویو کرنا، ورنہ چھوٹے صاحب تو تمہیں کبھی بھی نوکری نہیں دیں گے۔ انہیں عورتوں کے قدم سے قدم ملا کر چلنے سے سخت نفرت ہے۔ مشال نے بہت حیرت سے اس لڑکی کی بات سنی اور بولی، یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ آج کے دور میں بھی ایسے لوگ ہیں، مجھے حیرت ہو رہی ہے۔ جبکہ اس لڑکی نے کہا، حیرت نہ کرو، اپنی جان بچانی ہے تو جاؤ۔ مشال اس لڑکی کے جانے بعد خاموشی سے وہیں بیٹھ گئی۔ وہ کیوں ڈرتی؟ اس نے کوئی غلط کام تھوڑی کیا ہے۔ اشتہار انہی لوگوں نے دیا تھا انٹرویو کا اور میں نے انہیں کیا کرنا ہے جو وہ مجھے، لیکن میں یہ سب کچھ کیوں سوچ رہی ہوں؟ میں تو انٹرویو دینے کے لیے آئی ہوں، مجھے اس پہ فوکس کرنا چاہیے۔ مشال خاموشی سے اپنے ڈاکومنٹس چیک کرنے لگی، تبھی ایک پیپر نکل کر گرا۔ اس نے سوچا ریسیپشن سے جا کے اسٹیپلر لے لیتی ہے اور پیپر واپس فائل میں لگاتی ہے۔ جیسے ہی وہ کھڑی ہوئی تو کسی پہاڑ نما وجود سے ٹکرا گئی۔ اس سے پہلے وہ زمین بوس ہوتی، لیکن مقابل نے اس کا بازو بے دردی سے جکڑ کر اسے گرنے سے تو بچا لیا۔ مشال نے ہاتھ میں اٹھتی تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے پلٹ کر دیکھا تو اس کی آنکھیں وہی پتھر کی ہوئی تھیں، کیونکہ اٹھگارڈز کی موجودگی میں وہ پتھر کے مقابلے کا کھڑا ہوا شخص بلاشبہ اس آفس کا باس ہی تھا، علی خان۔ جبکہ علی نے اس لڑکی کو دیکھا جو کہ آنکھیں پھاڑ کر اسی کو دیکھ رہی تھی۔ ارد گرد کی فکر چھوڑ کر وہ دونوں ایک دوسرے کو گھور رہے تھے۔ علی خان نے مشال کا ہاتھ چھوڑا تو فرش پر جا گری اور وہ خود آگے کی جانب بڑھ گیا۔ جبکہ فرش پر گری مشال اپنی کہنی میں اٹھتی ہوئی ٹھیس کو محسوس کر کے رونے لگی تھی۔ ایک لڑکی نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا اور کھڑا کیا، جبکہ وہی لڑکی دوبارہ مشال کے پاس آئی اور بولی، میں نے تمہیں کہا تھا نا، خان صاحب کے بیٹے ان جیسے بالکل بھی نہیں ہیں، یہ تو بالکل جلاد معلوم ہوتے ہیں اور تم انہی کے راستے میں آ گئی، پاگل لڑکی، ایسے لوگوں سے دور رہتے ہیں۔ مشال نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، مجھے کیا پتا تھا یہ جلاد، میرا مطلب ہے سال آ جائیں گے سامنے سے، میں تو بس ریسیپشن پر اسٹیپلر لینے جا رہی تھی۔
انسان میں اتنی تو سینس ہونی چاہیے کہ کسی دوسرے کو تکلیف نہ دے۔ اتنی دولت کا کیا فائدہ جب احساس ہی نہ ہو۔ مشال کی بات سن کر اس لڑکی نے کہا، یہ فلسفے خان صاحب پر بالکل ٹھیک بیٹھتے ہیں، جبکہ ان کے بیٹے پر نہیں۔ شکر مناؤ یہاں کا باس نہیں ہے، ورنہ دن رات یہاں لوگ زمین پر گرے ہوئے ہوتے۔ جبکہ مشال اس کی بات سن کر صرف افسوس ہی کرتی رہ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ خاموشی سے اس بلڈنگ سے نکلتی چلی گئی، کیونکہ اسے یہاں انٹرویو دینا ہی نہیں تھا، جہاں کے لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے احساس ہی نہیں ہے۔ جاتے جاتے مشال کی نظر انٹرس پر موجود سی سی ٹی وی کیمرے پر گئی۔ اس نے دائیں بائیں دیکھنے کے بعد ہاتھ سے لعنت سی سی ٹی وی کیمرے کی طرف کی اور اپنے راستے کو چل دی۔ جبکہ علی خان اسکرین پر اپنے لیے ڈیجیٹل لعنت دیکھ کر پل پل سوگا گیا۔ اس نے گارڈز کو فوراً کہا کہ اس لڑکی کو اس کے آفس میں لے کر آئیں، مگر وہ لڑکی فوراً ہی رکشے میں بیٹھ کر نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس طرح بھی کوئی حرکت کر سکتا ہے۔ جبکہ مشال اپنا دل اب کافی ہلکا محسوس کر رہی تھی۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد اپنے بابا کو ایک ایک بات بتائی تھی۔ انہوں نے بھی اپنی جلی بیٹی کو دیکھا اور کہا، تمہیں کتنی مرتبہ کہا ہے کہ سامنے دیکھ کر چلا کرو۔ جبکہ مشال نے اپنی ازلی ہٹ ڈرمی سے کہا، تو بابا سامنے والے کو بھی تو دیکھ کے چلنا چاہیے نا، یہ تو نہیں ہرانے والے سے ٹکرے کرتا پھرے۔ انہوں نے مشال کے سر پر محبت سے ایک تھپڑ لگایا اور بولے، تم سے کوئی نہیں جیت سکتا، پاگل بیٹی ہو تم میری۔ جبکہ مشال کے اپنی فائل اور بھائی کو اٹھا کر کمرے میں چلی گئی۔ علی خان سارا دن کا جلا بنا گھر میں داخل ہوا تھا، جبکہ سامنے ہی اپنی بی جان اور باپ کو دیکھ کر رکا تھا۔ رسمی سا سلام کرتے ہوئے اوپر کمرے میں جانے لگا۔ اچانک سامنے سے آتی ملازم نے اسے دیکھا اور پانی کا گلاس اس کے کپڑوں پر گر گیا، مگر علی خان نے خون خوار نظروں سے اس معصوم سی ملازمہ کی جانب دیکھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتا، اس کے والد نے موقع کی نزاکت سمجھتے ہوئے کہا، برخودار، آنکھیں اللہ نے دیکھنے کے لیے دی ہیں، استعمال کر لیا کرو۔ یہ گھر تمہارے باپ کا ضرور ہے، مگر یہاں چلنے پھرنے والے انسان ہم نے خرید نہیں رکھے۔ علی خان اپنے باپ کی بات سن کر پلٹا اور انہیں جواب دینے لگا، مگر اس سے پہلے وہ ملازمہ تیزی سے وہاں سے گزرتی چلی گئی۔ بی جان دونوں باپ بیٹے کے درمیان میں بولی، تم لوگ اب بحث شروع کر دینا، کھانے کا وقت ہے۔ علی جلدی سے تم بھی ہاتھ منہ دھو کر آ جاؤ۔ جب کیا علی صبر کا گون بھر کر اوپر اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ بی جان نے اس کی پشت کو دیکھا اور بولی، اسی لیے تمہیں کہا تھا چھوٹی عمر میں ہی اس کے لیے ماں لے، لیکن تم نہیں مانے، یہ ماں کی تربیت کی کمی کی وجہ سے ہوا ہے۔ انہوں نے اپنی والدہ کو دیکھا اور بولا، آپ نے بھی تو اس کی تربیت کی تھی نا، آپ ہی کی تربیت کا اثر آیا، اور نہ ہی ہمارے خون کا، نہ جانے کیسا سر پھرا بیٹا ہے میرا۔ آفس میں بھی ہر ایک بندے کو ایسے ہی ڈرا کر رکھتا ہے، کوئی بھی آگے بڑھ کر اس سے بات کرنے کی ہمت نہیں جٹا پاتا۔ وہی نہ ایک ماں کی کمی پوری نہیں کر سکتا، وہ باپ کو باپ نہیں سمجھتا، ماں کو تو کیا ہی مانتا۔ میں سوچ رہی ہوں کیوں نہ علی کی شادی کر دے، ہو سکتا ہے ایسا کرنے سے اس کی زندگی میں کوئی سدھار آئے۔ انہوں نے اپنی والدہ کی جانب دیکھا اور کہا، سوچ تو آپ کی اچھی ہے، لیکن بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ اپنے بیٹے کی بات سمجھتے ہوئے بی جان مسکرانے لگی، کیونکہ وہ علی خان کے جذباتی پن سے بہت عاجز تھیں۔ وہ ایک منٹ میں بالکل ہی بیگانہ ہو جاتا تھا، کوئی بھی اس کے لیے اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ بی جان اکثر اس کے غصے سے ڈر جاتی تھی، اس لیے خاموش ہو جاتی تھی، جبکہ اس کے والد محترم تو کچھ کہتے، علی انہیں درمیان میں ہی ٹوک کر راستہ کاٹ لیتا تھا۔ بی جان بھی یہی دعا کرتی تھی کہ ان باپ بیٹوں کے دل ایک دوسرے کی طرف سے صاف ہو جائیں، تاکہ گھر کا ماحول بھی پرسکون ہو، لیکن وہ صرف دعا ہی کر سکتی تھی۔ علی خان ان کی بات ادب سے سن لیتا تھا، مگر عمل کرنے کے لیے بی جان اسے مجبور نہیں کر سکتی تھی۔ سننے میں کافی عجیب لگتا ہے، لیکن پھر بھی مجھے پتہ چلا ہے کہ تم شادی نہیں کرنا چاہتے، علی کے والد نے اس سے پوچھا، تو علی کے منہ کو جاتا ہوا لقمہ واپس پلیٹ میں رہ گیا اور اس نے اپنے والد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، یہ بات آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ اپنے بیٹے کے ایسے ہی دو بدو جواب پر ان کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ جبکہ بی جان نے بات سنبھالتے ہوئے کہا، علی یہ تمہارے والد ہیں، کس طرح بات کرتے ہو تم ان سے؟ جبکہ علی نے بی جان سے تحمل سے بات کرتے ہوئے کہا، بی جان میں ان سے اسی طرح بات کرتا ہوں جس طرح یہ مجھ سے سوال کرتے ہیں، کیا مطلب ہے تمہارا اس بات کا؟ علی کے والد نے اس کے لہجے میں اس سے سوال کیا۔ میرا مطلب ہے، بی جان نے کہا، تم لوگ آخر چاہتے کیا ہو؟ دو گلی سکون کے اس گھر میں مجھے میسر نہیں ہوتے، آرام سے ایک بات پوچھی ہے، اس کا جواب دینے کی بجائے بحث میں پڑ رہے ہو۔ علی تم 26 سال کے ہو گئے ہو، میرے خیال میں یہ عمر صحیح ہے کسی بھی انسان کو اپنی زندگی شروع کرنے کے لیے۔ میری بہت خواہش ہے کہ میں تمہارے گھر میں آباد دیکھوں۔ جبکہ علی نے اپنے پانی پینے کے بعد کہا، بی جان میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا، جب شادی کروں گا تو آپ کو بتا دوں گا، اور اب میں مزید اس بات پر بحث نہیں چاہتا، سونے کے لیے جا رہا ہوں۔ آج کا دن بہت مشکل تھا۔ تمہارے لیے دن کہاں مشکل تھا، تم نے آفس والوں کا دن مشکل سے گزارا ہوگا، پتہ نہیں کیوں لوگوں کی روح قبض کرنے ہفتے میں ایک بار وہاں پہنچ جاتے ہو۔ آئندہ میرے آفس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، علی کے والد نے اس کی پیٹھ کو دیکھ کر کہا، جبکہ حیدر انہیں چاہتے ہوئے بولا، میرے باپ کا آفس ہے، میں وہاں جب دل چاہے گا جب جاؤں گا۔
آپ ہوتے کون ہیں مجھے روکنے والے؟ جبکہ اپنے ہی بیٹے کے منہ سے بات سن کر وہ حیرت سے اپنی ماں کو دیکھ رہے تھے جو مسکرا رہی تھی۔ یہ خان ہاؤس کا روز کا منظر تھا۔ دونوں باپ بیٹے کھانے پر ملتے کم تھے، بحث زیادہ کرتے تھے، جبکہ بی جان ان کی بحث سے کبھی کبھی چڑ جاتی تھی۔ علی خان کی ماں نہ جانے کہاں ایک دن چپ چاپ اس گھر میں روتے بلکتے 6 مہینے کے علی کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ بہت ڈھونڈا لیکن ان کی اس غلطی کا کوئی بھی جواز نہ مل سکا۔ بعد میں معلوم ہوا یہ رشتہ فقط پیسوں کی وجہ سے قائم کیا گیا تھا، اس لیے زیادہ بات کو خریدا نہیں گیا۔ خاموشی سے علی کی بی جان نے اس کی تربیت کی تھی، لیکن علی بہت کم عمر میں ہی بہت سنجیدہ ہو گیا تھا۔ کم کوسا یہ لڑکا بہت سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا تھا، لیکن بات کسی سے نہیں کرتا تھا۔ باپ سے بھی بڑا انعام بات کرتا، جبکہ بی جان سے تھوڑا قریب تھا۔ اس کے دوست بھی کوئی خاص نہیں تھے، بس ایک آدھا یونیورسٹی فرینڈ تھے۔ بزنس بھی اس نے جلدی جوائن کر لیا تھا۔ دن بدن اس کے لہجے میں سختیاں آتی گئیں۔ بہت چاہنے کے باوجود بھی جانے اس کے والد اسے زندگی کی طرف نہ لا سکے۔ اب لوگوں نے علی کو اسی روپ میں قبول کر لیا تھا، مگر دنیا کے لیے وہ جلاد خلوص اور بہت برا انسان تھا۔ علی خان کو اس چیز سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ اس کے لیے اس کے اصول، اس کی مرضی اہم تھی، نہ کہ دنیا کی مرضی اور ان کا نظریہ۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ لوگ کسی بھی انسان کو اس کی فطرت کے مطابق کبھی خوش نہیں دیکھ سکتے۔ یہی حال علی خان کا تھا۔ لیکن بی جان علی کے منع کرنے کے باوجود بھی اس کی لڑکیاں ڈھونڈ رہی تھی۔ علی اس سب سے بے خبر تھا، ایسا بی جان کو لگتا تھا، جبکہ علی ان کی ایک ایک عمل سے باخبر تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کی مرضی کے خلاف گھر میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ خاموش تھا۔ وقت آنے پر وہ اپنا فیصلہ سب کو سنا دیتا۔ شادی تو کیا، کوئی اسے ایک قدم اپنی مرضی سے چلنے کے لیے مجبور نہیں کر سکتا۔ بی جان کو نہ جانے کیا سوچی تھی کہ انہوں نے اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کرنے کا اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ شاید اچھی طرح جانتی تھی کہ علی کی ایسی فطرت کی وجہ سے کوئی بھی لڑکی اس کی طرف خود سے پہل نہیں کرے گی، اس لیے لیکن کون جانتا تھا کہ علی اپنی زندگی کو خود ہی مشکل بنانے پر تلا ہوا ہے۔ آج پھر جب علی دوپہر کے کھانے کے لیے نیچے آیا تو وہاں حال میں لوگوں کو دیکھ کر حیران ہوا۔ بی جان نے اس کے سر پر بم پھوڑا اور اسے بتایا کہ انہوں نے صدیقی صاحب اور ان کی اہلیہ کو علی سے ملنے کے لیے بلایا ہے، جبکہ علی کی حرکت نے بی جان کو حیران کر کے رکھ دیا۔ علی ان سے نہایت ہی غیر مناسب طریقے سے بات کرتے ہوئے کہا، مجھے حیرت ہوتی ہے آپ جیسے ماں باپ پر جو اپنی اولاد کو شو پیس بنا کر دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ لڑکی والوں کو لڑکے والے دبا کر رکھتے ہیں۔ اصل میں یہ سب لوگ اب خود اپنے لیے منتخب کرتے ہیں۔ کم سے کم میں تو بالکل ایسا نہیں چاہتا۔ آپ لوگ یہاں سے تشریف لے جا سکتے ہیں، کیونکہ میں اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جبکہ بی جان ان لوگوں کو لاکھ روکتی رہ گئی، لیکن کون اتنی بےعزتی کے بعد رک سکتا تھا۔ بی جان نے آگے بڑھ کر اپنے سے لمبے قد والے اپنے اس پوتے کو دیکھا جو کہ مزے سے ان کی حالت دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ بی جان، میں نے آپ کو منع بھی کیا تھا نا؟ علی، تم نے آج اچھا نہیں کیا، میرا بہت دل دکھا ہے۔ جبکہ علی نے انہیں تھامنا چاہا، وہ علی کا ہاتھ جھٹک کر اندر کمرے میں چلی گئی۔ اپنے والد کو کچھ بولتا دیکھ کر علی نے کہا، باقی کا لیکچر بعد میں، ابھی میری امپورٹنٹ میٹنگ ہے، بائے۔ علی کے والد اپنا سر تھام کر وہیں بیٹھ گئے۔ ان کی سمجھ سے باہر تھا، ان کا صاحب زادہ یہ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی۔ علی جیسے ہی آفس میں داخل ہوا تو غیر دانستہ طور پر اسے وہ لڑکی نظر آئی جس نے CCTV کیمرے میں لانت بھیجی تھی۔ اپنے سامنے کالے رنگ کے بائے میں اس لڑکی کو دیکھ کر علی نے اپنی سیکیورٹی سے کہا وہ خود اس کا انٹرویو کرے گا، اور خاموشی سے کیبن میں جا کر بیٹھ گیا۔ جبکہ مشال کو یہی خوش فہمی تھی کہ آج وہ سلیکٹ ہو جائے گی، کیونکہ کل سیکیورٹی نے اسے کہا تھا کہ آج وہ خلوص نہیں، اس کے والد باز ہوں گے۔ اس شخص سے الٹ علی اس کا انٹرویو کرنے کا سوچنے لگا۔ مشال خاموشی سے اس کیبن کے اندر گئی جہاں مقابل پیٹ کیے ہوئے بیٹھا تھا۔ مشال نے سلام کیا، مگر جیسے ہی علی اور مشال کی آنکھیں ملی، مشال کے سر پر آسمان گرا۔ اس نے اپنی آنکھوں کو جھپکنا ہی روک دیا تھا۔ جبکہ علی نے اس کی یہ حالت دیکھی تو مسکراتے ہوئے بولا، علی خان نام ہے میرا، تم نے جو کل حرکت کی وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ جبکہ مشال اسے دیکھ کر کچھ بولی ہی نہیں۔ اسے خاموشی سے دیکھ کر علی نے کہا، جواب دو۔ مشال نے اس کو دیکھا اور بولی، میں سمجھ نہیں سکی آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں، میں نے کل کیا کیا؟ جبکہ علی خان نے اس کے لہجے کو محسوس کرتے ہوئے کہا، تمہیں میں دکھانا پسند کروں گا، بتانے سے بہتر ہے خود دیکھ لو۔ لیپ ٹاپ اسکرین پر مشال کی جب آنکھوں کے سامنے آئی تو اپنی کل کی گئی حرکت دیکھ کر مشال نے اپنی نم ہوتی ہتھیلیوں کو مٹھی میں بھیجا تھا اور ایک نظر علی کو دیکھ کر بولی، مجھے نہیں پتا تھا، مطلب کہ میں نے یہ سب جان کر نہیں کیا، اور بس اپنی ایک ہی دفعہ میں کہنا تم سے ہوگا نہیں، اور جہاں اتنی بڑی کمپنی میں تم جاب کرنے کے لیے آئی ہو اور حرکتیں تمہاری ایسی ہیں، یہ غیر مؤدبانہ حرکت تھی۔ مشال رانا، مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ تم جیسے لوگ بھی اس دنیا میں موجود ہیں، پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتے ہو۔ یہ کیمرے ہم نے کسی کی انجوائمنٹ کے لیے نہیں لگائے ہوئے، اپنی حفاظت کے لیے لگائے ہوئے ہیں، اور تم نے بغیر دیکھے اپنی پیش قدمی جہاں ظاہر کر دی۔ جبکہ مشال اس وقت بہت شرمندہ تھی، کیونکہ علی خان بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا، لیکن یہ شرمندگی صرف ایک لمحے کے لیے تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنے ازلی لہجے میں آتے ہوئے بولی، اگر میں نے ایسی حرکت کر بھی دی تو آپ اتنے بڑے بزنس مین ہو کر کمپیوٹر پر یہ ساری چیزیں بیٹھ کر دیکھتے ہیں،
آپ کو تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کمپنی میں کیا کام ہو رہا ہے، شہر میں کیا کام ہو رہا ہے، جبکہ آپ یہ دیکھ رہی ہیں کہ آپ کو کون لعنت دے رہا ہے۔ خبردار لڑکی، اچانک علی خان نے لیپ ٹاپ کو فرش پر پھینکتے ہوئے کہا، بہت زیادہ چلتی ہے تمہاری زبان۔ اپنی غلطی ماننے کے بجائے کون سی غلطی، یہ آپ ہی صاحب کا ہوگا، لیکن ہاتھ اور مرضی میری تھی، میں اپنے ہاتھ کے ساتھ کچھ بھی کروں۔ جبکہ علی خان نے اس کے دونوں بازو سختی سے پکڑتے ہوئے کہا، ایسا تو یہ ہاتھ میرے ہیں اور میری مرضی کچھ بھی کروں۔ جبکہ مشال بے دردی سے اسے خود سے دور جھٹکا اور آفس سے نکلتی چلی گئی، اپنی فائل اور ڈاکومنٹس وہیں چھوڑ گئی۔ آفس سے نکلتے ہی وہ رکشے میں بیٹھی، خوف کی وجہ سے اس نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا تھا، جبکہ علی خان اس کے پیچھے جاتا لیکن اس سے پہلے اس کا فون بج چکا تھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ نہ دیکھتا، لیکن بی جان کے نمبر سے کال دے کر اس نے فون اٹھائی۔ جو خبر اس کو سننے کو ملی، علی خان جلدی سے آفس سے نکلتا ہوا اپنی گاڑی میں بیٹھا اور گھر کی طرف روانہ ہوا۔ گھر جا کر اسے پتہ چلا کہ بی جان کا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی تھا اور اس وقت وہ سو رہی ہیں۔ علی نے آگے بڑھ کر ان کے سرہانے بیٹھا اور ان کا ہاتھ لے کر اپنے ماتھے سے لگا کے آنکھیں موند گیا، جبکہ آہٹ پر اس نے پلٹ کر دیکھا تھا، اس کے والد کی سرخ آنکھیں رونے کی چگلی کھا رہی تھیں۔ علی نے ان کی جانب دیکھا تو وہ بولے، تمہارے جانے کے بعد ان کی اچانک سے طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ جب ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا تو بلڈ پریشر بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ ابھی وہ کچھ کہتے کہ اچانک بی جان نے آنکھیں کھول لیں اور علی کو دیکھا تو اپنا ہاتھ اس کی گربت سے نکال کے بولی، اپنے بیٹے سے کہہ دو یہاں سے چلا جائے، میں اس سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ جبکہ علی نے مسکراتے ہوئے ان کی آنکھوں کا بوسہ لیا اور بولا، کیا ہو گیا ہے بی جان، شادی کرنی ہے نا، کر لیتا ہوں، اسی مہینے کر لوں گا، بس آپ مجھ سے اس طرح خفا نہ ہو، نہ ہی اپنی طبیعت خراب کریں، جیسا آپ نے کہا ہے ویسا ہو جائے گا، پلیز۔ بی جان اپنے پوتے کو دیکھا اور بولی، تم یہ مذاق کر رہے ہو؟ علی نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، نہیں میں آپ سے مذاق نہیں کر رہا، بس آپ مجھے 1 مہینے کا وقت دیں۔ انہوں نے مسکرا کر علی کو سینے سے لگایا تھا، جبکہ علی بھی دماغ میں کچھ سوچ چکا تھا، بس اس پر عمل کرنا تھا۔ مشال جب گھر پہنچی تو ایک قیامت اس کی منتظر تھی۔ اس کے والد جو اس وقت فرش پر بے ہوش گرے ہوئے تھے، اپنی حالت بھول کر وہ پاگلوں کی طرح اپنے باپ کو پکارنے لگی۔ سارا محلہ اکٹھا ہو گیا۔ مشال اپنے والد کو ایک قریبی ہسپتال لے کر گئی، یہاں سے وہاں وہ چکر کاٹ رہی تھی۔ ڈاکٹر جیسے ہی اس کے والد کو چیک کر کے آیا تو مشال نے بے قراری سے ان کی جانب بڑھی تو پوچھنے لگی، بابا کیسے ہیں؟ ڈاکٹر نے کہا، اب بہتر ہیں، مگر رپورٹس آ جائیں پھر اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ مشال دروازے سے اپنے والد کو دیکھ رہی تھی، جو کہ دعا کے ذریعے سے غنودگی میں تھے۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر نے مشال کو بتایا کہ اس کے والد کو جگر کا کینسر ہے اور وہ بھی آخری اسٹیج پر۔ یہ بات سن کر مشال 2 منٹ تک کچھ بول اور سمجھ نہیں سکی۔ ڈاکٹر نے اس کی حالت دیکھی تو پانی کا گلاس اسے دیا۔ مشال نے پانی کا گلاس ایک طرف رکھ کر بولی، ڈاکٹر ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی غلط فہمی ہو، مطلب کوئی ٹیسٹ خراب ہو گیا ہو۔ ڈاکٹر نے اس کی تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے کہا، میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ پر کیا بیت رہی ہوگی، مگر یہ ایک تلخ حقیقت ہے، آپ کے والد کے پاس بہت کم پلیز ڈاکٹر ایسا کچھ نہ کہیں جو میں تصور نہیں کر سکتی۔ ڈاکٹر نے تو اپنا کام کر دیا، جبکہ مشال بڑی دنیا کو خالی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے تو سوچا ہی نہیں تھا ایسے اس کے ساتھ ہوگا۔ اس کا جان سے پیارا باپ اس وقت زندگی اور موت کے درمیان جھول رہا تھا۔ مشال نے اپنی سرخ آنکھیں صاف کی اور ہسپتال سے نکلتی چلی گئی۔ ہمیشہ اسے لگتا تھا کہ پیسہ نہ بھی ہو تو لوگ اچھی خوشیوں والی زندگی گزار سکتے ہیں، مگر یہ بات مشال کو اس وقت بے وقت لگی تھی۔ وجہ صرف پیسے کی کمی تھی۔ گھر کا دروازہ کھول کر دیکھا تو بیتا ہوا وقت آنکھوں کے آگے گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ بابا کا مسکراتا چہرہ، ان کا مشال کے پیچھے کھانا لے کر بھاگنا، اس کے ساتھ کھیلنا، روٹھنا منانا کیا نہیں تھا اس چھوٹے سے گھر میں۔ مشال اور اس کے بابا کی مکمل دنیا، بس کمی تھی تو ایک چیز کی، پیسے کی۔ کہاں سے لاتی مشال اتنا پیسہ کہ اپنے بابا کو زندگی کی بچا پاتی؟ مشال نے اپنا دکھتا سر تھاما تھا، آنکھیں جل رہی تھی، دماغ بہت تیزی سے کچھ سوچ رہا تھا۔ اس کے بابا کی زندگی کے لیے مشال کچھ بھی کر گزرتی، مگر کیا کرے؟ ہاں، خان انڈسٹری سے وہاں سے اس کی کچھ مدد ہو سکتی ہے، یہی صحیح ہے۔ اپنے گھر کو تالا لگا کر رکشے میں بیٹھی اور خان انڈسٹریز کی طرف چل دی۔ کون ہے نہ جانے کیوں اس نے سوچے سمجھے بغیر اتنا بڑا قدم اٹھا لیا۔ اصل اندازہ اس وقت ہوا جب علی خان نے مشال کے سامنے قرض مانگنے پر یہ شرط رکھی کہ وہ اس سے 3 مہینے کے لیے کنٹریکٹ میرج کر لے، اس کے بعد بے شک طلاق لے رہے ہیں۔ ابھی علی خان کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی جب مشال نے بنا سوچے سمجھے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ علی خان کا کان سائی سائی کرنے لگا، اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ مشال کوئی ایسی حرکت کر سکتی ہے۔ جبکہ مشال غصے اور صدمے سے پاگل ہوتی ہوئی اس کا گریبان جکڑ کر بولی، میں کوئی طوائف نہیں ہوں جہاں تم سے کوئی مدد مانگنے آئی تھی، بدتمیز انسان، میری سوچ سے بھی زیادہ گھٹیا ہو۔ علی خان نے اس کا منہ دبوچا اور بولا، یہ تو تم نے حرکت کی ہے، اس کا خمیازہ تمہاری آنے والی نسلوں کو بھی بھگتنا ہوگا مشال، ورنہ اب تم میرے پاس ایک طوائف ہی بن کر آؤ گی، دفع ہو جاؤ اس سے پہلے کہ میں اپنی کوئی حد پار کر دوں۔ مشال غصے سے لال پیلی ہوتی ہوئی آفس کی حدود سے نکلتی چلی گئی تھی، جبکہ علی خان نے غصے سے پاگل ہوتے اپنے کیبن کا نقشہ ہی بدل دیا تھا۔
اس کی سیکیورٹی اندر آئی تو علی نے چنگاتے ہوئے کہا، مجھے 1 منٹ میں اس لڑکی کی زندگی کا تختہ پلٹا ہوا دیکھنا ہے، اگر ایسا نہیں ہوا تو تم میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، جاؤ یہاں سے۔ مشال رانا، تم نے میرے حساب کو دعوت دے کر اچھا نہیں کیا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ دوسری طرف مشال اپنی آخری امید کو بھی ٹوٹتا دیکھ کر روتی بلکتی گئی تھی، مگر گھر کا نقشہ دیکھ کر اس کی صحیح حالت میں جان گئی تھی، جبکہ محلے والوں نے بھی اس کے گھر کی ایسی حالت دیکھ کر عجیب سی نظروں سے مشال کی طرف دیکھا تھا۔ باپ تمہارا ہسپتال میں ہے اور گھر کا یہ نقشہ ہے۔ تب کانپتی ہوئی گھر میں داخل ہو رہی تھی، چل کیا رہا ہے تمہاری زندگی میں؟ ایک عورت نے عجیب جانچتی نظروں سے مشال کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ مشال نے اس کی بات کا مطلب سمجھا اور بولی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہی ہیں۔ تبھی دوسری عورتیں مشال کے سامنے آئی اور بولی، اچھا جیسا ہم سمجھ رہے ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ تصویریں کیا ہیں؟ جبکہ مشال اپنی ایسی بےہودہ تصویریں دیکھ کر خود ہی زمین میں گری تھی، علی خان کے ساتھ اس کی اتنی نازیبا تصویریں۔ جبکہ مشال نے نظریں ادھر ادھر گھمائیں تو اسے دوسرا دھچکا لگا تھا، پورے ہی گھر میں اس کی ایسی تصویریں پھیلی ہوئی تھیں، سارے محلے والے تھو تھو کر کے جا رہے تھے۔ کچھ لوگوں کا تو کہنا تھا کہ مشال کے اسی چال چلن کی وجہ سے اس کا باپ آج ہسپتال میں ہے، جبکہ مشال کی حمایت میں بولنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ لوگ آہستہ آہستہ وہاں سے جا رہے تھے اور مشال گھٹنوں میں سر دیے سسک رہی تھی۔ تبھی اسے چاروں جانب ایک حصار محسوس ہوا تو اسے نظریں اٹھائیں تو علی خان ہوا کا جھونکا بنا ہوا اس کے گھر میں داخل ہوا تھا۔ یہ تو بس ٹریلر تھا، ابھی تو تمہیں پوری پکچر دکھانی ہے۔ تمہیں کیا لگا ہے تم نے کسی عام انسان کو تھپڑ مارا ہے؟ میں علی خان ہوں، جتنا نام لیتے وقت لوگ منہ کھولتے ہیں نا، اسی منہ میں ہاتھ ڈال کر ان کی حلق سے زبان کھینچ لیتا ہوں۔ اور تم نے تو اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے، ابھی تو تمہیں بہت خمیازہ ادا کرنا ہے۔ میں کیا سوچ رہا تھا، یہ تصویر تمہیں اچھی نہیں لگی تو کوئی بات نہیں، جس ہسپتال میں تمہارا باپ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے نا مشال، وہاں بھی میں نے تمہاری عزت کے پر خرچے اڑا دیے ہیں۔ جبکہ مشال حیران کن نظروں سے علی کو دیکھ رہی تھی۔ مشال اس کی جانب بڑھی اور بولی، تم میرے ساتھ ناجائز کر رہے ہو، تم نے میری عزت پہ عزت، یعنی کہ صرف تمہاری عزت تھی، اور تم نے جو میرے اوپر ہاتھ اٹھایا اس کا کیا؟ میں نے ایک بند کمرے میں تمہیں تھپڑ مارتا اور وہ بھی تمہاری غلط بات پر، اور تم نے مجھے سرعام بے عزت کر دیا۔ تمہیں ذرا اندازہ نہیں ہے کہ تم نے مجھ پہ ہاتھ اٹھا کر کتنی بڑی غلطی کی تھی۔ ابھی تو دیکھو میں تمہارے ساتھ اور کیا کیا کرتا ہوں۔ مشال نے سسکتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اور بولی، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دو اور مجھے بخش دو، میرا دل بند ہو جائے گا، چلے جاؤ یہاں سے۔ اس سے پہلے علی نے بھی اس کو جھکتے ہوئے دیکھا تو مزید چھوڑتے ہوئے کہا، اتنی ہی میرے سامنے بولو جتنی تم بعد میں برداشت کر سکتی ہو۔ علی جان کے یہ کہتا ہوا چلا گیا۔ مشال 1 گھنٹہ رونے کے بعد گھر کو تالا لگا کر ہسپتال کی جانب چل دی تھی۔ وہاں ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ اس کے والد کو ہوش آ گیا ہے اور وہ مشال کو پکار رہے ہیں۔ مشال ساری باتیں بول کر بے قراری ICU کے اس کمرے میں گئی جہاں اس کا باپ تھا۔ اپنی بیٹی کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے تھے۔ مشال نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھاما تھا تو اس کے والد نے اپنے منہ سے آکسیجن ماسک اتار کر کہا، اچھا ہوا تم آ گئی، کب سے انتظار کر رہا تھا، مجھے لگ رہا تھا میں تمہیں دیکھے بغیر اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ جبکہ مشال ان کی بات سن کر تڑپ ہی گئی تھی۔ اس نے اپنے باپ کا ہاتھ چومتے ہوئے کہا، بابا آپ ایسی باتیں نہ کریں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ کا آپریشن ہوگا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، ہم ساتھ رہیں گے بابا، آپ جانتے ہیں نا میرا آپ کے بغیر کوئی نہیں ہے، میں مر جاؤں گی آپ کے بغیر۔ انہوں نے مشال کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹا کوئی کسی کے جانے سے اپنی زندگی نہیں روک دیتا، اور میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی بہادری سے اپنی زندگی کا ہر وہ مقصد حاصل کرے جس سے وہ دنیا کی بہترین انسان بن سکے۔ کسی کے کام آنا اور میری تربیت کا بھی سر اونچا کرنا اللہ تمہارا حامی و ناصر ہے۔ یہ بات کہتے ہوئے انہوں نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا اور آنکھیں موند لی تھی۔ پھر ڈاکٹروں میں بھگدڑ مچی تھی اور مشال نے اپنے باپ کا سر پڑتا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ صرف یہیں تک تھی اس کی زندگی، اس کے بعد کیا جانے، اس کی تو مانو دنیا ہی لٹ گئی تھی۔ 1 ہفتے سے پہنا گیا لباس اور اس پورے گھر میں وہ تنہا بیٹھی تھی۔ مشال نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی زندگی اس طرح بدل جائے گی۔ تبھی گھر میں علی خان داخل ہوا۔ مشال نے ایک نظر اس کو دیکھ کر آنکھیں پھیر لی، جبکہ علی خان نے آگے بڑھ کر مشال سے کہا، باہر محلے والے تمہیں یہاں سے بے عزت کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، تمہارے پاس کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے، اگر تم چاہو تو میری ڈیل ابھی بھی ہے، 3 مہینے کے بعد تمہیں اتنی رقم دے دوں گا کہ تم اپنی زندگی آرام سے گزار سکتی ہو۔ مشال نے ایک نظر علی خان کو دیکھا اور اس بات میں سر ہلایا، جبکہ مشال کے اس طرح ماننے پر علی خان کی چھٹی حس نے خبردار کیا تھا، لیکن وہ خاموشی سے نکاح خواہ کو بلانے کے لیے چلا گیا۔ تھوڑی دیر مشال ورنہ مشال علی خان بن چکی تھی۔ نکاح ہونے کے بعد مشال سے کہا کہ اب چلو۔ مشال خاموشی سے کمرے میں گئی اور بایا پہن کر اس کے حملہ گھر سے نکلی تو اس کے کان میں آوازیں پڑی، دیکھو ویسے تو کتنی شریف بنتی ہے، امیر زادہ فنسالیہ، اب آپ کو قبر میں اتارنے کے بعد اب اسی کے ساتھ منہ کالا کرنے جا رہی ہے، خبردار دوبارہ اس محلے کا رخ کیا تو تم جیسی لڑکی کی وجہ سے اس پاس کی لڑکیوں کا ذہن خراب ہوتا ہے۔
چلی تھی نوکری کرنے وہ لوگ اس سے پہلے کچھ کہتے جب علی خان نے سب کچھ یہ آواز میں خاموش کرواتے ہوئے کہا کہ اگر اب ایک لفظ بھی کسی کی زبان سے نکلا تو یہ پورا علاقہ قبرستان بنا دوں گا۔ سب لوگ خاموشی سے ایک طرف ہو گئے۔ مشعل اس کے ہمراہ بیٹھ کر انجانی منظر کی طرف چلتی تھی۔ علی خان نے یہ غلط نظر بھی مشعل پر نہیں ڈالی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنے موبائل میں مصروف تھا جبکہ مشعل نہ جانے کیا تانے بانے جوڑ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی گاڑی رکی تو مشعل نے اس بڑی حویلی کی طرف دیکھا جس میں سے دو ملازمہ ان کی گاڑی کی جانب بڑھ آئے اور مشعل کا ہاتھ تھام کر اسے اندر لے گئی۔ وہ ملازمہ شاید جانتی تھی کہ علی خان کسی لڑکی کے ساتھ آ رہا ہے، اس لیے وہ نیچے ہی موجود ایک کمرے میں مشعل کو لے کر چلی گئی اور اسے خود ہی سجانے لگی۔ مشعل خاموشی سے بت بنی ہوئی ان کے ایک ایک عمل کو دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جیسے ہی مشعل کے نظر آنے پر گئی تو مانو وہ پتھر کی ہو گئی۔ اتنا مکمل حسن تھا اس کے پاس، اسے تو اس بات کی خبر بھی نہیں تھی، لیکن اس وقت اس کو ہر ایک چیز بری لگ رہی تھی۔ ایک ملازمہ کمرے میں آئی اور اسے کہا کہ باہر صاحب بلا رہے ہیں۔ مشعل خاموشی سے باہر کی جانب چلتی لیکن باہر موجود لوگ ایک اور بزرگ خاتون کو دیکھ کر مشعل کو دھچکا لگا تھا، جبکہ علی خان بڑے حق سے اس کی جانب بڑھ کر اس کو اپنے بازو کے حلقے میں لے کر بولا، لیڈیز اینڈ جینٹلمین میٹ مائی بیوٹیفل وائف مشعل علی خان، جبکہ بی جان نے آگے بڑھ کر مشعل کا ماتھا چوما تھا اور وہ علی کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولی، تم نے تو بہت اچھا انتخاب کیا، یہی لڑکی تمہارے ساتھ جچتی ہے، مجھے بہت خوشی ہوئی، تمہاری پسند مجھے دل سے پسند آئی ہے علی۔ جبکہ مشعل خاموشی سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ چھوٹی سی تقریب ہونے کے بعد بی جان مشعل کا ہاتھ تھامے ہوئے بیٹھی تھی۔ مشعل کو وہ شفیع کو تو بہت اچھی لگی تھی جو بہت شفقت اور محبت سے مشعل سے باتیں کر رہی تھی۔ تبھی ایک اور آدمی نے آ کر مشعل کے سر پر ہاتھ رکھا تھا تو اس نے سوالیہ نظروں سے ان کی جانب دیکھا۔ بی جان اس کو دیکھتے ہوئے بولی، یہ تمہارے سسر جی ہیں، بلکہ باپ کی جگہ ہیں، علی خان کے والد ہیں، بیٹا یہ گھر سب کچھ تمہارا ہے، میں تو آج ہوں کل نہیں، میری زندگی میں یہ دن آ گیا، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، اللہ تمہیں ہمیشہ سہاگن رکھے، بس جلدی سے مجھے پردادی بنا دو تاکہ مرتے وقت میری کوئی بھی خواہش باقی نہ رہے۔ جبکہ ان کی اس بات پر مشعل گلاب ہوئی تھی اور دور کھڑے علی خان نے بہت غور سے اس کی بدلتی رنگت دیکھی تھی۔ علی خان نے جب اس کی حالت غیر ہوتے ہوئے دیکھی تو آگے بڑھ کر بولی، بی جان لگتا ہے مشعل بہت زیادہ تھک گئی ہے، اس کو آرام کرنا چاہیے، کل صبح آپ سے ناشتے پر ملاقات ہوگی۔ مشعل نے بھی اسی موقع کو غنیمت جانا اور ملازمہ کی مدد سے اوپر علی خان کے کمرے کی جانب چل دی۔ کمرے میں ہلکی سی لیکن بہت ہی خوبصورت سجاوٹ ہوئی تھی جبکہ مشعل ایک جانب بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی علی خان کمرے میں داخل ہوا تو مشعل نے پہلو بدلا تھا۔ علی خان نے اسے ایسے بیٹھے دیکھا تو بولا، یہ کوئی عام شادی نہیں ہوئی جس میں تم اتنا سج کے جہاں بیٹھی ہوئی ہو، میں آ کر تمہاری شان میں قصیدے کہوں گا اور تمہیں تحفے پیش کروں گا، جاؤ رائٹ سائڈ پہ واش روم میں جا کر یہ لبادہ اتار دو۔ جبکہ مشعل بھی کھڑے ہو کے اس کے روبرو آئی اور بولی، میں یہاں شو پیس بن کر نہیں بیٹھی ہوئی، بس اچھا نہیں لگتا کسی دوسرے کے کمرے میں ایسے پھروں، اس لیے جا رہی ہوں واش روم میں۔ مشعل بھی کہاں رکنے والی تھی۔ علی خان نے اس کا ہاتھ موڑ کر پوچھ سے لگاتے ہوئے کہا، پہلے میری کچھ لگتی نہیں تھی، تب بھی بات برداشت نہیں، اب تو تم پر حق رکھتا ہوں، اپنی چلتی زبان کو بریک لگا لینا ورنہ تمہارے ساتھ بہت برا پیش آؤں گا۔ مشعل نے اپنے ہاتھ جھٹکتے سے چھڑواتے ہوئے کہا، اس سے زیادہ کیا برا ہو سکتا ہے کہ تم میری نظروں میں ایک قاتل سے بھی گھرے ہوئے ہو، تم نے میرے باپ کو مارا ہے، میں تم سے سخت نفرت کرتی ہوں، کل ہی یہ تماشا ختم کروں گی میں تمہارا۔ بی جان جو تمہاری تعریفوں کے پل باندھ رہی تھی ان کے سامنے بتاؤں گی کہ تم کتنے گھٹیا انسان ہو، مجھ سے کنٹریکٹ میرج کرنے کا کہہ رہے تھے، اپنی عیاشیاں پورا کرنے کے لیے اتنے پاکیزہ رشتے کو تم کھیل بنا رہے تھے۔ جبکہ حیدر کرمانی نے مشعل کو بیڈ پر دھکا دیتے ہوئے اس کے فرار کے سارے راستے بند کرتے ہوئے کہا، بہت گھٹیا انسان ہونا، میں بتاتا ہوں تمہیں گھٹیا انسان ہونا کسے کہتے ہیں۔ صحیح معنوں میں مشعل کی زبان کو تار لگا تھا، اس نے اس جگہ سے فرار ہونا چاہا مگر علی خان نے اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ صبح مشعل اٹھی تو اس نے دیکھا کہ علی ابھی بھی بیڈ پر ہی سو رہا تھا۔ سادہ سا جراب پہن کر مشعل کو اپنا سر درد سے پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا اور باہر نکل کے ملازمہ نے اسے دیکھا تو اٹھنے کی وجہ پوچھی۔ مشعل نے اس سے سر درد کی گولی مانگی تھی۔ تبھی بی جان نے ملازمہ کے ہاتھوں مشعل کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ مشعل خاموشی سے ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوما تھا اور بولی، میرے علی کی محبت کا رنگ خوب ٹوٹ کر چڑھا ہے تم پہ، مجھے یقین تھا کہ اللہ نے اس کے نصیب میں کوئی بہتر ہی ہم سفر لکھا ہوگا۔ بے شک میرا رب کا انتخاب منفرد تھا۔ مشعل تم خوش ہو نا؟ مشعل نے بی جان کی اتنی محبت پر ان کا ہاتھ تھام کر کہا، جی میں بہت خوش ہوں۔ میری بی جان کہنے پر انہوں نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے اور بولی، تمہیں میں جانتی نہیں لیکن تمہارا بولنے کا اور اپنائیت کا انداز دیکھ کر لگتا ہے تمہاری تربیت بہت اچھی ہوئی ہے، میری بچی، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ علی خان نے مجھے بتایا تھا تمہارے والد کی اچانک موت کے بارے میں، بیٹا ہمت سے کام لو، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اپنی غداری میں ذہن لگاؤ، جانتی ہو یہ آسان کام نہیں ہے مگر حوصلے والوں سے کام لو۔ اب مشعل بھی اس بات میں سا ہلانے لگی۔ ناشتے پر علی اور مشعل دونوں ہی موجود تھے لیکن دونوں ہی خاموش تھے۔
رات دیر تک مشال کمرے میں نہیں آئی تھی، جبکہ علی خان لیپ ٹاپ کھولے نہ جانے کیا کام رہا تھا۔ ایک ہی دن میں مشال اور بی جان کی بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ تقریباً 12 بجے مشال کمرے میں آئی تھی۔ علی اس کا گریز اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی تو علی نے اسے اپنے پاس صوفے پر بیٹھنے کا کہا۔ مشال ایک کنارے پر آ کر بیٹھ گئی۔ تب علی نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، میں تمہارے بابا کا قاتل نہیں ہوں۔ اس کی بات پوری ہوتی اس سے پہلے ہی مشال اس کی جانب دیکھ کے بولی، مجھے اچھی طرح پتہ ہے بابا کا آپریشن ہو بھی جاتا تب بھی ان کی زندگی نہیں تھی، لیکن یہ کنٹریکٹ میرج، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ مجھے باتوں کو خریدنا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا اور نہ ہی میں اتنے پاکیزہ رشتے کا مذاق بنوانا چاہتی ہوں۔ میں نے رات کو جو بھی کہا اس کے لیے معافی چاہتی ہوں، لیکن میں کبھی بھی بی جان کا دل نہیں توڑ سکتی۔ آپ جو بھی فیصلہ کریں گے، لیکن میں کسی زبردستی رشتہ نبھانے پر بھی اکتفا نہیں کر سکتی۔ آپ جو بھی فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہوگا۔ علی خاموش رہا۔ مشال بستر پر جا کر سو گئی تھی۔ اگلی صبح جب اٹھی تو اسے ایک نوٹ ملا جسے پڑھ کر اسے اندازہ ہوا کہ علی ایک میٹنگ کے سلسلے میں دبئی گیا ہے۔ اس بات کو اس نے کوئی خاص اثر نہیں لیا تھا، جبکہ بی جان تھوڑا ناراض تھیں کہ اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر چلا گیا۔ مشال نے انہیں منا لیا تھا۔ وہ دونوں نئے سرے سے گھر کی ساری سیٹنگ کر رہی تھی۔ مشال اور بی جان ایک دوسرے کی کمپنی بہت انجوائے کر رہی تھیں، جبکہ مشال کی اپنے سسر سے بھی کافی دوستی ہو گئی تھی۔ کبھی کبھی وہ یہاں سے جانے کا سوچتی تو صحیح معنوں میں اسے بہت افسوس ہوتا تھا اور دل خالی محسوس ہوتا تھا۔ اب علی کے اوپر تھا سب دل کا ایک کونا علی خان کی محبت میں دھڑکنے لگا تھا، اور اس بات کو وہ خود تسلیم کرتی تھی مگر اقرار نہیں کر پا رہی تھی۔ شاید وہ کسی پہل کی منتظر تھی، اور وہ پہل ہونے والی تھی۔ 2 ہفتے بعد علی خان اچانک سے گھر میں داخل ہوا۔ اس کی یاد میں پل پل تڑپتی مشال بے قرار سی اسے دیکھتی ہوئی اس کی جانب چل دی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے سینے کا حصہ بنتی، بی جان کو دیکھ کر اس کے قدم رکے تھے اور علی خان کے ماتھے پر بل پڑ رہے تھے، لیکن اس وقت وہ کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بی جان سے ملنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں گیا۔ مشال تو کمرے میں بھی نہیں گئی تھی، نہ جانے وہ کیوں خود ہی خفا ہوئے بیٹھی تھی۔ کافی دیر بعد جب وہ کمرے میں گئی تو اس نے دیکھا میز کے اوپر بہت ہی خوبصورت دل بنا ہوا ہے اور سوری لکھا ہوا ہے، جبکہ سارا کمرہ سجا ہوا تھا۔ مشال نے بالکنی کی طرف دیکھا تو علی کھڑا ہوا مسکرا رہا تھا۔ علی نے آگے بڑھ کر اپنے دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھائے تو مشال مسکراتے ہوئے اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ علی کو بھی اپنی روح تک اترتا سکون محسوس ہوا تھا، مگر اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا، میں تم سے کوئی بڑے وعدے نہیں کرتا، لیکن نہ جانے کیوں میرا دل تمہاری غلامی چاہتا ہے۔ میں ساری عمر تم سے ہی محبت کرنا چاہتا ہوں، میں یہ رشتہ ختم نہیں کرنا چاہتا۔ تم مجھے چھوڑ کر کبھی مت جانا، اور آپ کا سایہ سب کی۔ مشال نے اس کا ہاتھ تھام کر مسکراتے ہوئے کہا، میں بھی ایسا نہیں چاہتی۔ حیدر اب پرانی کوئی بھی بات نہیں کریں گے، آنے والی زندگی ہماری منتظر ہے۔ ہم مسکرا کر اس کا استقبال کریں گے۔ علی نے بھی اس بات میں صحیح لایا تھا، وقت کا کام ہے گزرنا، اور وہ گزر رہا تھا۔ علی خان کے 2 بہت ہی خوبصورت بیٹوں کا باپ تھا۔ آج اس کی دونوں جڑواں بیٹیوں کی سالگرہ تھی۔ اسے لگا کہ اس کے بیٹے خوبصورت ہیں۔ تبھی مشال علیحہ خان سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اپنی جانب آتی دکھائی دی، اور ساری دنیا کی خوبصورتی مشال کے حسن کے آگے علی خان کو پھیکی پڑتی محسوس ہوئی تھی۔ مشال بھی علی خان کی نظریں خود پر محسوس کر کے مسکرائی تھی۔ وہ ہمیشہ ہی اسے دیکھ کر ارد گرد سے بیگانہ ہو جاتا، جبکہ بی جان نے دل ہی دل میں ان دونوں کی نظر اتاری تھی۔ علی اور مشال نے مل کر برتھ ڈے کیک کٹنگ کیا تھا۔ ایک مکمل فیملی فوٹو کے بعد مشال نے اظہار محبت ساری دنیا کے سامنے کیا تھا، اور حیدر و مشال کی زندگی مکمل ہو گئی تھی۔ 2 بھٹکے ہوئے مسافر اپنی منزل کو جا پہنچے تھے۔ یہ سارا کام نصیب کا تھا۔ ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ہمارے نصیب میں کیا لکھا ہوتا ہے، یوں ہی مستقبل کو لے کر پریشان ہوتے ہیں۔ مستقبل ہماری سوچ سے بھی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے رب نے ہمارے لیے بہترین فیصلہ کیا ہوا ہوتا ہے۔ وقتی مشکلات سے ہمیں لگتا ہے کہ یہ سب ہمارے ساتھ کیوں ہوتا ہے، لیکن میرا رب جب آزمائش کے بعد نوازتا ہے تو معجزوں کی بارش کر دیتا ہے، اور انسان اپنے رب کا مشکور رہتا ہے۔ بے شک ہمارا رب بہترین فیصلے کرنے والا ہے۔ ختم شد۔